وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور فورسز کی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فتنۃ الہند کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے میں اس فورس نے شجاعت کی نئی تاریخ رقم کی۔ وزیر داخلہ کو ایف سی کے چاکو چوبند دستے نے سلامی دی، جبکہ آئی جی میجر جنرل عابد مظہر نے فورسز کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی اور شہداء کی قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے بلوچستان میں امن کے قیام میں ایف سی نارتھ کی خدمات کو قومی اثاثہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ دونوں کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھنا چاہتا ہے، لیکن کسی عالمی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو چین سے دوستی کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ اقوام متحدہ اور او آئی سی کو فلسطین اور کشمیر کے حل کے لیے بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ او آئی سی کا کردار اب علامتی نہیں، فیصلہ کن ہونا چاہیے اور دو ریاستی حل ہی فلسطین کا پائیدار حل ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت سے امن چاہتا ہے اور بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کشمیر کا حل خطے میں ترقی، سیاحت اور سرمایہ کاری کے رستے کھولے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان سفارتی کردار ادا کر رہا ہے اور ایرانی صدر کا جلد دورہ متوقع ہے۔ عالمی دباؤ اور قحط کے بڑھتے خدشات کے بعد اسرائیل نے غزہ کے 3 علاقوں میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے عسکری کارروائیاں روکنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ عارضی جنگ بندی غزہ سٹی، دیر البلا اور المواسی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 سے رات 10 بجے تک نافذ ہوگی۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ فضائی اور زمینی رستوں سے امداد پہنچائی جا رہی ہے، جبکہ مخصوص راستے بھی شہریوں اور امدادی قافلوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ اور امدادی اداروں نے ان دعووں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یو این آر ڈبلیو اے کے سربراہ کے مطابق فضائی امداد نہ صرف مہنگی بلکہ بعض صورتوں میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر مصر اور اردن سے امدادی قافلے غزہ روانہ کیے جا چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی صدر نے اقوام متحدہ پر خوراک کی قلت کا الزام عائد کیا ہے۔ پاکستان کا نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ 31 جولائی 2025 کو چین کے جیانگ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ اسپارکو کے ترجمان کے مطابق یہ سیٹلائٹ زراعت، فصلوں کی نگرانی اور شہری منصوبہ بندی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ نئی سیٹلائٹ آفت کی پیشگی وارننگ جیسے سیلاب، زلزلے اور زمینی کھسکاؤ کی نشاندہی کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے پگھلاؤ، جنگلات کی کٹائی اور سی پیک سمیت دیگر قومی ترقیاتی منصوبوں پر بھی نگاہ رکھے گا۔ یہ سیٹلائٹ ماحولیاتی نگرانی اور دیگر وسائل کے مؤثر انتظامات کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے، جو پاکستان کے ریموٹ سینسنگ بیڑے کو پریس 1 اور ای او 1 کے ساتھ مزید مضبوط کرے گا۔ یہ منصوبہ اسپارکو کے ویژن 2047 اور قومی خلائی پالیسی کا عملی اظہار ہے۔ پی آئی اے نے 8 اگست سے عربین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سے نجف کے لیے پروازیں 8 سے 11 اگست تک چلائی جائیں گی، جبکہ واپسی کی پروازیں 18 سے 23 اگست تک ہوں گی۔ فی مسافر کرایہ $675 مقرر کیا گیا ہے۔ زائرین نے پی آئی اے سے کرایہ کم کرنے اور مزید پروازیں شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہر سال لاکھوں پاکستانی زائرین ایران کے رستے سڑک کے ذریعے نجف جاتے ہیں۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں وزیر اعظم انور ابراہیم کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پہ نکل آئے، جنہوں نے مہنگائی، نئے ٹیکسز اور انتخابی وعدوں کی ناکامی پر استعفے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کے مطابق مارچ میں 18,000 کے قریب افراد شریک ہوئے، جن میں طلبہ، کارکن اور عام شہری شامل تھے۔ احتجاج آزادی اسکوائر پر اختتام پذیر ہوا، جہاں حزب اختلاف رہنماؤں نے حکومت پر شدید تنقید کی۔ مظاہرین نے انور استعفیٰ دو کے نعرے لگائے، جبکہ سابق وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بھی شرکت کی اور انور پر سیاسی طاقت کے غلط استعمال کا الزام لگایا۔ انور کی مہنگائی کے خلاف حالیہ کوششوں سے عوامی غصہ کم نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم ملاقات کی ہے، جس میں زائرین کی سہولت کے لیے نئی پالیسی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر وزیر ہوابازی کو ہدایت کی ہے کہ زائرین کے لیے فوری طور پر خصوصی پروازوں کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کے سفر میں آسانی پیدا ہو۔ ملاقات میں بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور وزیر اعظم نے گوادر میں سیف سٹی منصوبے پر جلد از جلد کام کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ حکومت کا مقصد زائرین کی سہولیات اور سیکورٹی کو بہتر بنانا ہے۔
جی سی یونیورسٹی لاہور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا جوشیلا استقبال۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی آمد پر طلباء کا قومی جذبہ دیدنی تھا۔ یونیورسٹی کی فضائیں پاک فوج کے حق میں نعروں سے گونجتی رہیں، جبکہ حال میں ملی نغموں کی شاندار گونج سنائی دی۔ طلباء نے حب الوطنی سے لبریز انداز میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نوجوانوں کے اس جوش و خروش کو سراہا اور قومی استحکام میں نوجوان نسل کے کردار کو اہم قرار دیا۔ اس دورے نے طلباء میں عسکری اداروں کے ساتھ یکجہتی کا مضبوط پیغام دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسلام آباد میں ریجنل چیف آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ تعاون ناگزیر ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحدوں سے ماورا خطرات اور ہائبرڈ چیلنجز کے موجودہ دور میں تصوراتی مکالمے اور باہمی اعتماد کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اس کانفرنس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے امن، خود مختاری، مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز اور دہشت گردی جیسے مسائل سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاک فوج کے مطابق یہ تاریخی رابطے خطے میں سیکیورٹی تعاون اور دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ چکوال میں موٹر وے پر ڈھوک سیال کے قریب خوفناک حادثے میں مسافر بس کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ بس اسلام آباد سے لاہور جا رہی تھی اور ڈرائیور کی غفلت کے باعث حادثے کا شکار ہوئی۔ زخمیوں کو فوری طور پر کلر کہار کے ٹراما سینٹر اور ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق واقعہ ڈرائیور کی لاپرواہی کا نتیجہ تھا۔ اسرائیلی فوج نے بھوک سے نڈھال فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی اطالوی کشتی حنظلہ پر قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی سماجی کارکنوں کی اس کشتی کو غزہ پہنچنے سے روکا گیا اور اسرائیلی فوجیوں نے ان نہتے کارکنوں پر اسلحہ تان لیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی لائیو ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کم از کم 6 اسرائیلی فوجی کشتی پر قابض ہوئے، جبکہ کارکن بازو بلند کیے لائف جیکٹس پہنے خاموش احتجاج کر رہے تھے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب اسرائیل نے غزہ جانے والی امدادی کشتی پر قبضہ کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی بمباری میں مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 42 وہ لوگ شامل ہیں جو امداد کے منتظر تھے۔ بھوک سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 127 ہو چکی ہے، جن میں 85 بچے بھی شامل ہیں۔ عالمی انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان پیر کو اپنا چوتھا لیگ میچ پورٹو ریکو کے خلاف کھیلے گا۔ قومی جونیئر ٹیم اپنے ابتدائی تینوں میچز جیت کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا چکی ہے۔ تاشقند میں جاری ایونٹ میں پاکستان نے بیلجیم، ازبکستان اور ترکیہ کو شکست دی اور پول اے میں 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پاکستان اپنا 5واں میچ منگل کو ارجنٹائن کے خلاف کھیلے گا۔ ٹاپ 16 ٹیموں کا ناک آؤٹ راؤنڈ 30 جولائی سے شروع ہوگا، جبکہ فائنل 3 اگست کو ہوگا۔